اللہ تمہیں کسی ایسے شخص کے نصیب کا حصہ بنائے گا جس سے تمہیں وہ سکون حاصل ہوگا جس کا ذکر اس نے قرآن میں کیا ہے۔ وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سنو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ کرتا ہے، اور وہ تمہیں تمہاری خواہشات سے زیادہ دینے والا ہے۔ بس چلتے جاؤ اس کی راہ میں، کیونکہ منزل بہت خوبصورت ہے۔ جس سے تم دعا مانگتے ہو اس کا ایک نام القہار بھی ہے، اور بے شک وہ بولنے والا نہیں، وہ ہر آنسو، ہر اذیت بری سسکی کا گواہ ہے۔ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ تمہیں خود ہی چنتا ہے، اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے۔ تم کب تک انتظار کرتے رہو گے؟ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ میری خواہش ہے آپ کے دل کو وہ ساری بہاریں نصیب ہوں جن بہاروں کا آپ کا دل مستحق ہے۔ مجھے کن فیکون کے نام سے عشق ہے۔ ساری باتیں ہی اسی نقطے پہ آ کے رک جاتی ہیں کہ اللہ جب کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن آپ بیدار ہوں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں آپ کی آنکھوں کے سامنے قبول ہوتی ہیں، اور اس وقت آپ خوشی کے آنسو روئیں گے۔ بس تھوڑا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا، اور فیکون کے نظارے تمہارے سارے غم دور کر دیں گے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ تم بس اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ کر دے گا رحم تم پر، اور تکلیف دور کر کے ناممکن کی تمام دیواریں توڑ دے گا، کیونکہ وہی اس دنیا کا مالک ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے۔ جب منفی سوچیں تمہیں گھیرنے لگیں، بس اس لمحے اپنے اللہ پر توکل مضبوط کر لینا، کیونکہ جتنا اللہ کے آگے جھکتے جاؤ گے اتنا ہی اللہ عطا کرتا جائے گا۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملتی ہے کہ جہاں تک تمہارا گمان بھی نہیں جاتا اللہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے۔ آپ تھک چکے ہیں تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، بلکہ جلد ہی آرام و سکون کی نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں،
کیونکہ آپ نے حساب رب العالمین کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ اللہ تمہاری طرف تمہاری جستجو کچھ بھی نہیں بھولا ہے، وہ ان قریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے، تم انتظار کرو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں لازمی ملے گا۔ یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ آنسو سب ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یقین کرو اللہ تمہاری دعائیں اور تمہارا صبر رائے گاں نہیں جانے دے گا۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر نا امید لمحوں کو خوشگوار بنا سکتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، شکر ادا کرو، حاصل اور لا حاصل پر میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ یا رب ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو لوگوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ الجبار، تو ہمارے دل کی تڑپ اور ہماری بے بسیاں خوب جانتا ہے۔ ہماری وہ خاموش دعائیں جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ان پر اپنی خاص رحمت سے کن فرما دے۔ وہ معجزے جن کے تم انتظار میں ہو، وہ تم سے بھی زیادہ تمہارے منتظر ہیں۔ کامل یقین اسے کہتے ہیں جب تم سخت ترین آزمائش میں ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو، میرے اللہ جلد میرے لیے آسانیاں پیدا فرما کر مجھے اس مشکل سے نکال لے گا۔ جو چاہیے بس اس کو اللہ سے مانگو، رو کے گڑ گڑا کے یقین جانیے وہ مان جاتا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے دردوں سے اس سے بڑھ کر کوئی بھی واقف نہیں۔ اللہ سے کہیں وہ عطا فرمائے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں، میرے لیے بس میرا اللہ ہی کافی ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔